اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 203 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کر لے، جلدی سے نکل جائے، فی یومین، 2 دنوں میں، جو 2 دنوں کے اندر اندر جلدی سے نکل جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، یہ دونوں باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، واو کا معنی کیا؟ اور، اذکروا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم یاد کرو، تم ذکر کرو، تم تذکرہ کرو۔ اس کا واحد کیا ہے؟ اذکر۔ اچھا، تذکرہ کس کا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کا، فی ایام معدودات، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ایام یوم کی جمع ہے، دن، معدودات یہ جمع ہے معدودتن کی، گنے ہوئے، شمار کیے گئے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، من کا معنی کیا ہے؟ جو، تعجل یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جلدی کر لے، فی یومین 2 دنوں میں، یوم 1 دن، یومین 2 دن، فلا اثم علیہ، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اثم گناہ، علیہ اس پہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ومن تأخر، من کا معنی کیا ہے؟ جو، اسم موصول ہے، تأخر فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، لام کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، جو، اتقا تقوی اختیار کرے، یعنی کہ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تو لمن اتقا یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اتقا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، متقی بن جائے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، واو کا معنی ہے اور، اتقو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ڈرو، تم بچو، ڈرو کس سے؟ اللہ سے، بچو کس سے؟ اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ وَاعْلَمُوا، واو کا معنی کیا؟ اور، واو کو الگ کر دیں تو دوسرا لفظ کیا ہوگا پھر؟ اعلموا، فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، آرڈر کا لفظ ہے، تم جان لو، اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ اعلم، تو جان لے۔ کیا جان لو؟ کہ انکم، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، کم تم، الیہ اس کی طرف، اس کی طرف، یہ جو الیہ ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف، کہ تم اس کی طرف، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تحشرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے، تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی سے لفظ ہوتا ہے میدان حشر، کہ وہ میدان جس میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہاں پہ الیہ پہلے آیا ہے تو
اس لیے معنی پیدا ہو گیا ہے صرف اسی کی طرف، صرف اسی کے ہاں تمہیں جمع کیا جائے گا. کس کے ہاں؟ اللہ رب العزت کے ہاں. یعنی کہ الیہ کے پہلے آنے سے صرف کا معنی پیدا ہو گیا، حصر کا معنی پیدا ہو گیا، تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا. اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں سے مخاطب ہیں. کن سے مخاطب ہیں؟ حج کرنے والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں. حاجی لوگ حج کے اکثر اعمال سے فارغ ہو چکے، اب وہ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے. تو جب حاجی لوگ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے حاجیوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. گنے ہوئے دن، ایام معدودات، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہیں. اور ایام تشریق کون سے ایام ہوتے ہیں؟ 11 تاریخ، 11 کس مہینے کی؟ ذی الحجہ کی. ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو. اور اسی آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل. آپ فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں. تو کیا دیگر ایام کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے؟ یعنی کہ یہ خصوصی طور پہ کھانے پینے کے دن ہیں کیونکہ ان دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن صرف کھانے پینے کے دن نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام دین اعتدال ہے. ایک طرف آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کھائیں پئیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے رب کو بھول نہیں جانا. اس سے پتہ چلا کہ انسان خوشی کے ایام میں، کھانے پینے کے ایام میں، شادی کے ایام میں، ولیمے کے دن اپنے رب کو بھول نہ جائے. لیکن دیکھا کیا گیا ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ خوشی کے موقع پہ رب کو بھول جاتے ہیں. شادی کے موقع پہ، عیدوں کے موقع پہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں یا مکمل طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. شادی کے موقع پہ، عیدوں کے ایام میں داڑیاں مونڈ لیتے ہیں. خوشی کے اس موقع پہ ان کی شلواریں، ان کی پینٹیں، ان کی چادریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ ان ایام میں کھائیں پئیں اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھیں جس نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، جس نے آپ کو یہ دن دیے ہیں، جس نے آپ کو یہ گوشت دیا ہے، جس نے یہ آپ کو جانور دیے ہیں، جس نے آپ کو یہ مال دیا ہے، جس مال کے ذریعے آپ نے جانور خریدے ہیں، اور پھر جس نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے جس کے ساتھ آپ یہ گوشت کھا سکتے ہیں. تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں مینا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تکبیریں کہتے. تو ان کی تکبیروں کی آواز سن کر مسجد والے بھی تکبیریں کہتے، اور پھر جو لوگ بازار میں ہوتے وہ بھی تکبیریں کہتے. تو پورا مینا تکبیروں سے گونجنے لگتا. اور امام بخاری اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مینا میں ہوتے تو تکبیریں کہتے، نمازوں کے بعد تکبیریں کہتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیریں کہتے، اپنے بستر پہ ہوتے تو تکبیریں کہتے. یعنی کہ مسلسل تکبیریں کہتے رہتے. کون؟
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایام خاص طور پہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ اور ذکر سے یہاں پہ کیا مراد ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تکبیریں کہیں۔ ان ایام کا خاص ذکر کیا ہے؟ تکبیریں۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ تکبیریں کہتے نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، جس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پہ ذکر سے مراد عام معنی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، خیر کے الفاظ جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جن سے اللہ راضی ہو، وہ اعمال، وہ اقوال کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ ان ایام میں جانور ذبح کرنا اللہ کا ذکر ہے، جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، کنکریاں مارنا تینوں جمرات کو اللہ کا ذکر ہے، اور کنکریاں مارتے ہوئے تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے۔ نمازوں کے بعد تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے، اٹھتے بیٹھتے تکبیریں کہنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کو یاد رکھا جائے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ اور یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، 11، 12، 13، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو جلدی اختیار کرے، جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے، فی یومینی، 2 دنوں کے اندر، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق ہم جان چکے ہیں کتنے ہیں؟ 3۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے یہ بندے اگر چاہیں تو مینا میں 11 تاریخ کو ٹھہریں اور 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر مینا سے نکل جائیں، اور اگر چاہیں تو 13 تاریخ تک رکیں اور 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے نکلیں۔ اللہ رب العزت کا عام اصول ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی واضح ترین مثال ہے۔ لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی مینا سے نکل جاؤں، اسے چاہیے کہ 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے 2 دن کے اندر، 2 دن میں۔ اگر سورج غروب ہو گیا اور حاجی ابھی تک مینا میں ہے تو پھر تو تیسرا دن شروع ہو چکا، اب اسے چاہیے کہ مینا میں رکے اور 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار چکا ہے اور نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، نکل رہا ہے، چل رہا ہے، بس میں بیٹھ چکا ہے، گاڑی میں بیٹھ چکا ہے، لیکن رش کی وجہ سے گاڑی سے نکلا نہیں جا رہا، تو ایسا شخص سورج غروب ہونے کے بعد بھی مینا سے نکل سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو 12 تاریخ کو سورج غروب ہوتے وقت مینا میں تھا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت تک اس کے نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، اس پہ واجب ہے کہ اب وہاں پہ رہے اور اب نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی فتویٰ ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جسے امام مالک اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں۔ تو فمن تعجل فی یومین،
پس جو جلدی نکلنے کو اختیار کرے فی یومینی 2 دنوں کے اندر 2 دنوں میں فلا اثم علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نکل سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ ومن تأخر اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ کب تک لیٹ ہو؟ یعنی کہ مزید 1 دن رکے، کیونکہ ایام تشریق 3 ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 14 تاریخ کو رکے تو اور ثواب ملے گا، 15 کو رکے تو اور ثواب ملے گا، 16 کو رکے تو اور ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تاخیر کرنے والا مزید 1 دن رک سکتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کو منتخب فرمایا تھا۔ آپ 13 تاریخ تک رہے، 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ مینا سے نکلے تھے، اور یہ بات معلوم رہے کہ 11، 12، 13 کو کنکریاں زوال شمس کے بعد ماری جائیں گی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کی اذان کے بعد ماری جائیں گی، ظہر کی اذان کے بعد ماری جائیں، اور اس کے بعد آپ 12 کو مینا سے نکلنا چاہیں تو 12 کو نکل سکتے ہیں، 13 کو نکلنا چاہیں تو 13 تاریخ کو نکل سکتے ہیں۔ لیکن زوال سے پہلے کنکریاں مارنا، اگرچہ کئی علماء کرام نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن تأخر اور جو تاخیر اختیار کرے، جو لیٹ ہو، یعنی کہ تیسرے دن تک لیٹ ہو، 13 تاریخ تک لیٹ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 کو نکل جائیں یا 13 کو نکل جائیں، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس پہ نہیں ہے جو تقوی اختیار کرے، حج کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، حج کرے اس حال میں کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کیا ہو، حج کرے اس حال میں کہ اس نے حج کے فرائض اور واجبات کو اپنایا ہو، حج کرے اس حال میں کہ جو کام حج کے دوران حالت احرام میں ممنوع تھے ان سے دور رہا ہو، حج کرے اس حال میں کہ وہ کام جو 24 گھنٹے حرام ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہا ہو۔ ایک شخص 13 تاریخ تک مینا میں رکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ 13 تاریخ تک رکا جائے، رکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مزید ثواب ملے گا، لیکن دوران حج اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، حرام امور کا ارتکاب کرتا ہے، حج کے دوران داڑھی مونڈ رہا ہے، حج کے دوران شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، حج کے دوران بار بار غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، حج کے دوران موبائل کے ذریعے گندی تصویریں دیکھتا ہے، حج کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا تو وہ تو گنہگار ہوگا، اس کا حج خطرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ شخص جو دوران حج مجھ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے انہیں بجا لائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے 12 تاریخ کو نکلے چاہے 13 تاریخ کو نکلے۔ واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے کہ ایسی آڑ اختیار کرنا، ایسی ڈھال پکڑ لینا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اپنے انسانی دشمن سے بچنے کے لیے پولیس کے لوگ، فوج کے لوگ کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ ڈھال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ ڈھال کو استعمال کریں۔ یہ ڈھال کیا ہوگی کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج کرو، آپ حج کریں۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، 30 دن کے آپ روزے رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھال کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے آپ دور رہیں، ان سے آپ اجتناب کریں، ان سے آپ گریز کریں، ان کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ ہے تقوی،
جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور رہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس سے پتہ چلا کہ تقوی اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا، اس امت کو بھی دیا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ تاکید کی تھی، وصیت کی تھی کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور تمہیں بھی ہم یہی وصیت کر رہے ہیں، یہی تاکید کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو کہ بے شک تم اسی کے ہاں جمع کیے جاؤ گے، اسی کے ہاں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان الفاظ کا پہلے حکم سے کیا تعلق ہے؟ پہلا حکم تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرا حکم یہ ہے کہ جان لو کہ تمہیں اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ انسان ہو سکتا ہے یہ کہے کہ تقوی اختیار کرنا میرے لیے مشکل ہے، اللہ نے بہت سارے آرڈرز دیے ہیں، اوامر دیے ہیں، سب کے اوپر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، اللہ نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، ان سب سے بچنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کر کے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر 30 روزے رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، بدکاری سے دور رہنا آسان ہو جائے گا، شراب سے دور رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی وارننگ ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت، عقیدہ آخرت، اسے ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے گا اور گناہوں سے بچنا آسان کر دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت بہت سے مقامات پہ تذکرہ کرتے ہیں الایمان باللہ کا، اور دوسرے نمبر پہ الایمان بالیوم الآخر کا، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا۔ حالانکہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے، کن پہ؟ فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ، تقدیر پہ۔ لیکن اللہ رب العزت بہت سے مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے وہ یہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی احادیث میں کہتے ہیں کہ جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ یہ کرے، یعنی کہ وہاں پہ صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک اللہ پہ اور ایک آخرت پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان یہ آپ کو آمادہ کرے گا، آپ کو قائل کرے گا کس چیز پہ؟ نیکیاں اختیار کرنے پہ اور گناہوں سے بچنے پہ۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، یعنی کہ بات اچھی طرح جان لو، ذہن نشین کر لو، اپنے دماغ میں یہ بات رکھا کرو کہ تم نے الیہ تحشرون، اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ کب؟ آخرت کے دن۔ تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے مطابق تم سے سلوک کرے گا۔ اگر تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔